رمضان ہے کیا؟ رمضان صرف روزوں کے لیے، سحری کے لیے، افطاری کے لیے، تراویح کے لیے، تلاوت کے لیے؟ نانا، اس سے آگے کی چیز۔ رمضان تو ولی کامل بننے کا آسمانی نظام ہے، آسمانی نسخہ ہے۔ یہ تو بعید ہے نا کہ مسجدوں میں آنے والے رمضان میں نماز نہ پڑھے، سارا سال مسجد سے تعلق رکھنے والے رمضان میں روزے نہ رکھیں، سارا سال قرآن سے تعلق رکھنے والے رمضان میں تلاوت نہ کریں، تراویح نہ پڑھیں۔ یہ تو تصور بھی نہیں ہے نا۔ لیکن جس بات کی طرف میری توجہ نہیں ہے میرے عزیزوں، وہ اس سے آگے کی چیز ہے، وہ اس سے آگے کی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان ایسا تربیتی نظام ہے، اللہ مجھ اور آپ کو وہاں سے گزارنا چاہتا ہے کہ جب ہم اس سے نکلے تو ولی کامل بن کے نکلے۔ یوں تو رمضان 40 سال سے ہماری زندگی میں آ رہے، 50 سال سے آ رہے، کوئی 60 سال سے روزے رکھ رہے، لیکن اللہ کی دوستوں کی خوبی اس میں آئی، وہ پرہیزگار ہو گیا جس کے لیے رمضان آیا تھا۔ یہ تو تربیت کا ایک مہینہ ہے نا۔ پیاس کی شدت ہے، سخت گرمی ہے، فریزر موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، خلوت بھی ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل بھی ہے، اور اس کا ہاتھ پانی کی طرف نہیں بڑھتا۔ اس کا ہاتھ پانی کی طرف نہیں بڑھتا۔ اللہ کا لحاظ ہے نا، پرہیزگاری ہے نا، تقوی ہے نا۔ یہی تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ پرہیزگاری صرف رمضان میں نہیں، صرف روزے کی حد تک نہیں، آنکھ کی حد تک بھی آ جائے، زبان کی حد تک بھی آ جائے، کان کی حد تک بھی آ جائے، اور صرف روزے میں نہ آئے، خوشیوں میں بھی آئے، تقریبات میں بھی آئے، بازار میں بھی آئے، دکان میں بھی آئے، صنعت میں بھی آئے، تجارت میں بھی آئے، اخلاق میں بھی آئے۔ یہ جو پرہیزگاری کی مشق کرائی جا رہی ہے، سخت دھوپ ہے، پیاس ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تنہائی ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، ہاتھ نہیں بڑھاتا، گلا خشک ہو رہا ہے لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ تو یہ ایک تربیتی نظام ہے نا، ولی بننے کا نسخہ آسمانی ہے۔ رمضان یہ دینا چاہتا ہے۔ اس لحاظ سے میرے عزیزو، ہم کہاں کھڑے؟ روزہ رکھ لیا، ثواب مل جائے گا، تراویحیں پڑھیں گی، ثواب ملے گا، تلاوت کی، ثواب ملے گا، صدقہ خیرات کیا، ثواب ملے گا۔ لیکن میرے عزیزو، روزے کا جو مقصد ہے وہ تو پرہیزگاری ہے، وہ تو تقوی ہے، وہ تو اللہ کا ولی بننا ہے۔ اور اللہ کے ولی کی علامت کیا ہے؟ اسے اللہ کا لحاظ اس کے اندر پیدا ہو جاتا، اس کے اندر اللہ کا لحاظ پیدا ہو جاتا ہے۔
اسے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے. یہ روزے سے پیدا ہو جائے. اس اہتمام سے روزہ ہو. رمضان کو اس شان سے لیا جائے, اس عظمت کے ساتھ لیا جائے, اس ادب کے ساتھ لیا جائے. ایک آدمی بیت اللہ کی صفائی کرتا ہے اور 40 سال تک مطاف میں نماز مطاف میں صفائی کر رہا ہوتا ہے. نوکری گئی, نماز بھی گئی. 40 سال تک بیت اللہ کو دیکھا, آنکھوں کے سامنے رہا, صفائی کی, نوکری گئی, ملازمت بھی گئی. اور ایک بوڑھا آدمی 80 سال تک انتظار میں رہتا ہے بیت اللہ نصیب ہو جائے, دیدار مل جائے. پونجی اکٹھی کرتا ہے اور زندگی کی یہ پونجی لے کر بیت اللہ کی طرف جاتا ہے. ایک ہی نظر سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اپنی ساری خطائیں معاف کروا لیتا ہے اور آئندہ زندگی ولایت پہ گزارتا ہے. پہلے اور اس میں فرق کیا ہے؟ پہلے والا عظمت سے خالی تھا, احترام سے خالی تھا, ادب سے خالی تھا, اہتمام اور فکر نہیں تھی. اور دوسرے والا تڑپ رہا تھا, رمضان بیت اللہ مل جائے, نظر مل جائے, دیدار ہو جائے, تڑپ رہا تھا. اور اس عظمت اور احترام کا جذبہ لے کے گیا, ایک ہی نظر نے کام کر دیا. تو نظر رمضان کے قدردان دل میں رمضان کی عظمت لے کر رمضان انہیں ملتا. اللہ کے نبی مہینوں پہلے دعائیں کرتے ہیں نا, رجب میں برکت دے دے, شعبان میں برکت دے دے, رمضان مل جائے. کیا دولت ہے یہ. حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جیسے ایک قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت نہیں ہے نا, ایک قطرے کو سمندر سے کیا نسبت ہے. 11 مہینے اللہ کی جو رحمتیں برستی ہیں, ان ساری رحمتوں کو رمضان کی طرف نسبت اتنی بھی نہیں جتنے ایک قطرے کو سمندر سے. رمضان کو اس عظمت کے ساتھ, اس احترام کے ساتھ, اس ادب کے ساتھ, اس اہتمام کے ساتھ رمضان لینا. رمضان آ رہا ہے, اپنی ساری کوتاہیوں کا ازالہ کرنا ہے, ساری کمزوریوں پہ قابو پانا ہے. جہاں جہاں زندگی میں اخلاقی طور پہ, عبادات کے لحاظ سے, روحانی طور پہ, ایمانی لحاظ سے کمزوریاں آ گئیں, ان سب پہ قابو پانا ہے, تربیت کرانی ہے. تو رمضان تربیت کا مہینہ ہے. ولی بننے کا نسخہ ہے اس میں, ولی بننے کا نسخہ ہے, تربیت ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, جو اس نصاب میں خرابی کرتا ہے اور اہتمام نہیں کرتا, روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے, اور اس کی زبانیں محفوظ نہیں ہیں, اس کے روزے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں.